سے فارغ ہو گیا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں علم الکلام، منطق اور فلسفے کی کتابیں پڑھوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے سامنے بہت ساری کتابیں تھیں اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس کتاب سے ابتدا کی جائے۔ امام شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے شیخ ہیں، ان کے مرشد ہیں شیخ نجیب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے بھی کئی کتابیں لکھی تھی اس فن پہ، یہ ان کے چچا بھی ہیں اور ان کے شیخ بھی ہیں۔ تو شیخ نجیب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کیا کہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا ہاتھ پکڑا اور ان کو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں لے گئے، اور ارادہ یہ کیا کہ وہاں جائیں گے، حضور غوث اعظم کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے، آپ کی مجلس میں شرکت کریں گے، اور مجلس کے بعد حضور غوث اعظم سے مشورہ طلب کریں گے۔ وہ جو مشورہ دیں گے پھر اس پر عمل کیا جائے گا، وہی کتابیں پڑھی جائیں گی۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ابھی ہم نے حضور غوث اعظم کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی تھی، ابھی مجلس بھی شروع نہیں ہوئی تھی، حضور غوث اعظم نے مجھے دیکھا اور مخاطب کر کے فرمایا، حضور غوث اعظم نے فرمایا یا عمر ما ہوا فی زاد القبری، ما ہوا فی زاد القبری، اے عمر تم کو کیا ہو گیا، کیا یہ علوم بھی قبر میں کام آنے والے ہیں؟ حضور غوث اعظم نے آپ کو تنبیہ کی کہ عمر تم کو کیا ہو گیا، کیا یہ علوم بھی قبر میں کام آئیں گے؟ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے ہیں کہ میں تائب ہو گیا، میں نے توبہ کر لی کہ میں یہ منطق اور فلسفہ نہیں پڑھوں گا۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد امام ابن تیمیہ کیا لکھتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ نے لکھا، آپ نے لکھا ان الشیخ کاشفہ بما فی قلبہ۔ امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم ان دونوں کے دلوں میں جو کچھ تھا آپ پر منکشف ہو گیا تھا۔ یہ حضور غوث اعظم کی کرامت تھی کہ ان کے دل میں جو کچھ تھا ان کے کہنے سے پہلے آپ نے پڑھ لیا اور ان کو مشورہ دیا کہ تم یہ کام نہ کرو۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، فتح الباری شرح بخاری، اور بہت بڑے جید امام ہوئے ہیں، انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حلقہ درس میں 70,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ 70,000 کے مجمع میں جس طرح حضور غوث اعظم کی آواز پہلی صف والے سنا کرتے تھے، بالکل اسی طرح 70,000 کے مجمع میں آخری صف والے بھی آپ کی آواز سنا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم کی اس حلقہ درس میں بڑے بڑے وقت کے اجل صوفیاء، اولیاء، محدثین، مفسرین اور نحوی، صرفی علماء اور منطق اور فلسفہ پڑھانے والے بڑے بڑے علماء بیک وقت موجود رہا کرتے تھے۔ انہی علماء میں ایک عالم ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی بڑے محدث تھے اور فقہ مالکی کی تائید میں احادیث جمع کیا کرتے تھے، بڑے نقاد تھے، ضعیف اور موضوع روایات کو فوراً پکڑ لیا کرتے تھے، اسماء و رجال پر بڑی گہری گرفت تھی ان کی۔ یہ حضور غوث اعظم کا چرچا سن کر اپنے دوست کے مشورے پر ایک دن حضور غوث اعظم کی مجلس درس میں آ گئے، اور جہاں حلقہ لگا ہوا تھا وہاں سے کچھ ہٹ کے بیٹھ گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لوگوں کو درس دینا شروع کیا، آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور اس کی تفاسیر بیان کرنا شروع کر دی۔ حضور غوث اعظم نے 11 تفاسیر بیان کی۔ علامہ ابن جوزی نے اس بات میں سر ہلایا کہ یہ 11 کی 11 تفاسیر مجھے معلوم ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کے بعد اس آیت کی 40 تفاسیر بیان کی۔ علامہ ابن جوزی نے اب کی بار نفی میں سر ہلایا کہ یہ والی تفاسیر ہمیں نہیں معلوم۔ تو 11 تفاسیر تو ان کو معلوم تھی، لیکن باقی کی 29 تفاسیر جو حضور غوث اعظم نے بیان کی تھی وہ ان کے علم میں نہیں تھی۔ حضرت
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اب قال کو چھوڑ کے ہم حال کی طرف آتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے حال کی تفسیر بیان کی، لوگوں پر وحش طاری ہو گیا، چیخ و پکار مچ گئی۔ حضرت امام ابن جوزی کا بھی یہی حال ہوا، آپ بھی وجدانی کیفیت میں آ گئے اور اسی وجدان کے عالم میں آپ نے اپنے کپڑوں کو تار تار کر لیا اور حضور غوث اعظم کے قدموں میں جا گرے اور آپ کی علمی شان کا اعتراف کر لیا۔ آج علامہ ابن جوزی کو پتہ چلا کہ حضور غوث اعظم کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فقط ولایت میں ہی غوث اعظم نہیں تھے بلکہ آپ علم و فضل میں بھی غوث اعظم تھے۔ حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ شرق تا غرب یعنی مشرق و مغرب سے لوگ حضور غوث اعظم کے حلقہ درس میں شریک ہوتے۔ آپ فرماتے لوگ دور دراز سے تشریف لاتے، بڑے بڑے علماء حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے اور آپ کے ساتھ کچھ زندگی بسر کرتے، حدیث کا سماع کرتے، حدیث کا علم حاصل کرتے۔ حضرت امام یافعی فرماتے پھر وہ لوگ اپنے علاقوں میں چلے جاتے، اس طرح حضور غوث اعظم کا علم دور دراز شہروں میں پہنچ جاتا۔ فرماتے حضور غوث اعظم کا علم دور دراز علاقوں میں چلا جاتا، وہ لوگ وہاں جاتے اور لوگوں کو علم دین سکھاتے۔ ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث نہ کہو، اس لیے کہ غوث تو اللہ کی ذات ہے اور اللہ دستگیری فرمانے والا ہے۔ دیکھو یہ بات یاد رکھو کہ یہ جو زمانہ ہے نا، یہ زمانہ ہمارا یہ علم و فضل کا زمانہ نہیں، علم و فضل کا زمانہ تھا تو بات وہ تسلیم کی جائے گی جو علم و فضل کے زمانے کی ہوگی، اس لیے کہ ہمارے زمانے میں تو بہت سے علوم و فنون مفقود ہو گئے، ان کو پڑھانے والے ہی نہیں ملتے۔ اور حضور غوث اعظم جس زمانے میں تھے تو آپ خود 13 علوم پڑھایا کرتے تھے، تو وہ زمانہ تو علم و فضل کا زمانہ تھا۔ اگر اس زمانے میں کوئی بات ثابت ہو جائے تو آج اگر کوئی انکار بھی کرے تو اس کا انکار قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ امام یافعی حضور سیدنا غوث اعظم کو کس قدر القابات سے پکارتے ہیں ذرا سنو۔ حضرت امام یافعی حضور غوث اعظم کو پکارتے ہیں، آپ فرماتے ہیں غوث الورا غیظ الندا نور الہدا بدر الدجا شمس الضحیٰ بل الانور۔ حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور سیدنا غوث اعظم کو غوث الورا کہہ کے پکارتے ہیں۔ یہ آپ کی ان سے عقیدت اور محبت تھی کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث الورا کہہ کے پکارتے ہیں، یعنی پوری دنیا کا غوث، پوری دنیا کی دستگیری فرمانے والا۔ تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ غوث کہنا شرک ہے؟ آج کے وہابی کو پتہ ہے کہ یہ شرک ہے، تو یہ ان کی خام خیالی اور بے وقوفی ہے، اس لیے کہ اور صاف مشترکہ ہونے سے کبھی شرک صادق نہیں آتا۔ دیکھو اللہ بھی غنی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو کیا کہا؟ غنی۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ بالناس، اللہ نے فرمایا ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تمام عالمین سے غنی ہے۔ تو حضور نے حضرت عثمان کو غنی قرار دیا، تو وصف ایک ہونے سے شرک صادق نہیں آتا۔ حضور مومنین پہ رؤوف الرحیم ہے اور اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور سورۃ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ یہ مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ تو اوصاف ایک ہونے سے شرک صادق نہیں آتا۔ یہ بات اس زمانے کے علماء کو معلوم تھی اور اس زمانے کے ہی علماء کی بات مانی جائے گی، اس لیے کہ وہ ہمارے مقتدا ہیں۔ وہ تو ریڑھ کی ہڈی شریعت تھی، وہ جو بات کہیں گے آج سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوگی۔ وہابیوں کے ایک بڑے امام ہیں علامہ ابن کثیر، انہوں نے بھی حضور غوث اعظم کا تذکرہ کیا اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر، اور حضور غوث اعظم کے علم کا اعتراف کیا۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کی مخلوق نے جس قدر کثیر نفع حضور غوث اعظم سے حاصل کیے، ان کا تذکرہ ذکر سے باہر ہے۔ فرماتے ہیں اتنا کثیر نفع لوگوں نے آپ سے حاصل کیا۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ کے احوال صالح تھے اور آپ کی کرامات اور آپ کے مکاشفات اتنے کثیرت ہیں کہ بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں، اتنی کرامات اور اتنے مکاشفات۔ وہ فرماتے ہیں کہ خلق کثیر نے آپ سے فیضیابی حاصل کی ہے، نفع حاصل کی ہے۔